لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایک شخص ہے جس کے پاس ایمان کی روشنی نہیں ہے. ایک وہ شخص ہے جس کے پاس ایمان کی روشنی نہیں ہے. وہ ہر سامنے آنے والی نفع بخش چیز کو نفع بخش سمجھتا ہے. ایک وہ شخص ہے جس کے پاس ایمان کی روشنی نہیں ہے. وہ ہر وہ چیز جس سے نفع ہوتا نظر آتا ہے اسے نفع بخش سمجھتا ہے. مادی ساز و سامان سے اسے زندگی بنتے نظر آتی ہے، وہ اسی سے زندگی بنتا سمجھتا ہے. مال و دولت سے زندگی بنتی اسے نظر آتی ہے، وہ اسی سے زندگی بننا سمجھتا ہے. اگر اس کے پاس یہ مادیت آ جائے تو وہ مطمئن ہوتا ہے، نہ آئے تو اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے. یہ کیفیت ہے اس شخص کی جس کے پاس ایمان کی روشنی نہیں ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو ایمان کی روشنی رکھتا ہے، اللہ کی معرفت رکھتا ہے. وہ ان نفع بخش چیزوں کے اندر بھی نفع اسے بھی نظر آتا ہے، لیکن اسے ایمان کی روشنی رہنمائی کرتی ہے. یہ سب کچھ بھی آ جائیں، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا. اگر اللہ تیری بنانا چاہے تو ان کے بغیر بھی بنا سکتا ہے، بگاڑنا چاہے تو ان سب کے ہوتے ہوئے بگڑ سکتی ہے. یہ فرق ہے صاحب ایمان کی اور ایمان کے اسے محروم شخص کی زندگی. جسے اللہ رب العزت نے ایمان دیا ہے، وہ ایمان اور نیکی کے سہارے زندگی گزارتا ہے. قرآن اسے زندہ کہتا ہے. اور جو شخص ایمان کی روشنی سے محروم ہے، مادیت کو سامنے رکھ کر اسی سے زندگی بنتے اسے نظر آتی ہے. قرآن اسے زندہ ہی نہیں کہتا. اوامن کان میتا فأحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. ایک وہ شخص ہے جو کہ مردہ ہے، حقیقت میں مردہ نہیں، روح اس کے جسم میں ہے. اس کی آنکھوں کی روشنی بھی کام کر رہی، کانوں کی سماعت بھی کام کر رہی، زبان کی گویائی بھی کام کر رہی، اس کے جسم کے احساسات بھی موجود ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں کے اندر حرکت بھی موجود ہے. وہ چیزوں سے نفع اٹھانا جانتا بھی ہے اور اٹھا بھی رہا ہے. لیکن اللہ اسے کہتا ہے اوامن کان میتا، پھر بھی یہ مردہ ہے. فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندہ کیا، اس کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا کی. وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، پھر اسی نور کے سہارے یہ لوگوں میں زندگی گزارتا. اسی نور کے سہارے یہ لوگوں میں زندگی گزارتا. یہ اس روشنی کے بل بوتے پہ یہ سمجھتا ہے، ان روشنی کے بل بوتے پہ یہ بات سمجھتا ہے کہ ساری نفع کی چیزیں ہیں، لیکن ان میں نفع اللہ نہ دینا چاہے تو نفع نہیں مل سکتا. اس لیے صاحب ایمان مادی چیزوں سے زیادہ اپنے اللہ کا تعلق بڑھانا چاہتا ہے. اور کافر جو ایمان کی روشنی سے محروم ہوتا ہے
اس کی ساری زندگی کا مقصد ان مادی چیزوں کا حصول ہوتا ہے. یہ بڑا فرق ہے ایک صاحب ایمان میں اور ایمان کی روشنی سے محروم شخص کی زندگی. یہ فرق مسلمان اور کافر میں تبھی نظر آئے گا میرے عزیزو، یہ مسلمان اور کافر کی زندگی میں واضح فرق تبھی نظر آئے گا جب ایمان والے کی زندگی کا ایمان یہ ہو کہ زندگی میری اعمال سے، نیکی سے بنے گی، اور کافر کا نظریہ یہ ہے کہ اس کی زندگی مادیت سے بنے گی. تب ان دونوں کی زندگی میں واضح فرق ہوگا، کھلا ہوا فرق نظر آئے گا. ان کی صبح اور شام، شام سے صبح کی زندگی میں ایک واضح لکیر ہوگی کہ یہ صاحب ایمان ہے، اس لیے کا مطمع نظر اور زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنی نیکیوں سے اپنے اللہ کو راضی کرنا. اس کا اس بات پر مستحکم یقین ہے کہ اس کی زندگی نیکیوں کے بغیر بن ہی نہیں سکتی. جیسے کافر کا نظریہ ہے کہ اس کی زندگی مادیت کے بغیر بن ہی نہیں سکتی. تو دونوں کی زندگیوں میں ایک واضح فرق ہوگا. مسلمان نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے سبقت کرتا نظر آئے گا، اور کافر مادیت کے حصول میں ایک دوسرے سے سبقت اور آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے کہ اس کا یقین یہ ہے اس کی زندگی کامیابی مادیت سے ہے، اور مسلمان کی زندگی کا یقین یہ ہے کہ اس کی کامیابی اور عزت کے سارے نقشے وہ نیکیوں کے بل بوتے پر ہیں. جب تک مسلمان اس یقین سے آراستہ تھا تو اس کی زندگی میں نیکی کی اہمیت بھی تھی، قدر بھی تھی. جب مسلمان کی زندگی کا یقین تھا کہ اس کی زندگی نیکی سے بنتی ہے تو اس کی زندگی میں نیکی کی قدر بھی تھی، اہمیت بھی تھی. اس کی زندگی میں نیکی کی قدر بھی تھی، اہمیت بھی تھی، اور اس میں مسابقہ چلتا تھا نیکیوں میں. فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت بڑھ رہی تھی. اور جب مسلمانوں کی زندگیاں اسی نظریے سے متاثر ہونے لگیں جو کافروں کا نظریہ ہے کہ مادیت سے زندگی بنتی ہے، ایک تو مسلمان اور کافر کی زندگی کا فرق مٹ گیا. ایک تو مسلمان اور کافر کی زندگی کے درمیان فرق مٹ گیا، اور دوسرا میرے عزیزو، اس کی زندگی میں اگر کوئی نیکی ہے بھی تو وہ اہمیت کے ساتھ نہیں ہے، رواج کی حیثیت سے ہے. اگر اہمیت اور قدر کے ساتھ ہوتی اور اس کے چھوٹنے میں اپنی زندگی کی ہلاکت سمجھتا تو باپ بیٹے کی زندگی کا نقشہ ایک نظر آتا، بیوی شوہر کا نقشہ ایک نظر آتا، گھر کا سارا نقشہ ایک جیسا نظر آتا، اور اسے توقع ہوتی کہ میرے اولاد کی زندگی میں یہ چیز کیوں نہیں ہے. لیکن اگر اس چیز کی اہمیت اور عظمت نکل جائے اور کچھ رواجن چلتا رہے تو ایک وقت کے بعد نسلوں کے اندر وہ بھی ختم ہو جایا کرتے. تو میرے عزیزوں، مسلمانوں کا ایمان تھا کہ ان کی زندگی صرف نیکی سے بنے گی، صرف نیکی سے بنے گی. اگر وہ ساری مادیت کو اپنے پاس ڈھیر بھی کر لے، نیکی نہ ہو، اس سے اس کی زندگی نہیں بن سکتی. اور اگر بقدر ضرورت اس کے پاس مادیت آ گئی لیکن اس کا رب اس سے نیکیوں سے راضی ہو گیا، وہ مطمئن ہوتا تھا اب میری زندگی بن جائے گی. اس لیے کہ جس قرآن پر اس کا ایمان تھا، اس لیے کہ جس قرآن پر صاحب ایمان کا ایمان ہے، اس کا یہ اعلان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. ہم نیکیوں کے بدولت انہیں بڑے خوبصورت زندگی عطا فرمائیں گے. فلنحيينه حیاتا طیبہ. صاحب ایمان اپنے اللہ کو بھی سچا مانتا ہے، اللہ کے کلام کو بھی سچا مانتا ہے، اور پھر اس پہ یقین رکھتا ہے وہ کہ میری زندگی کی اگر بننے کی کوئی شکل ہے وہ نیکیوں کی زندگی ہے. جہاں اس کی زندگی میں نیکی کی کمی آتی وہ اپنے لیے اسے خسارہ سمجھتا، ناکامی سمجھتا، ہلاکت سمجھتا. یہ زندگی تھی مسلمان کی.
اور یہی زندگی اسے کافر اور مسلمان کے درمیان واضح فرق کا باعث بنتی. کھلا ہوا فرق تھا کافر کا اور مسلمان کا. کافر کی دوڑ مادیت کی طرف ہوا کرتی تھی، مسلمان کی دوڑ نیکی کی طرف ہوا کرتی تھی. لیکن آج یہ سوچ مسلمان کی بدل گئی ہے، کافر کے نظریے سے یہ بھی متاثر ہو گیا ہے. اس لیے بازار میں مسلمان تاجر اور ہندو تاجر کے درمیان فرق مٹ گیا ہے. مسلمان افسر اور ایک ہندو عیسائی افسر کے درمیان فرق مٹ گیا ہے. ایک مسلمان باپ اور ایک کافر باپ کے درمیان فرق مٹ گیا ہے. اس لیے کہ بدقسمتی سے جو کافر کا نظریہ ہے، مسلمان بھی اسی نظریے سے متاثر ہونے لگا ہے کہ زندگی بنے گی تو مادیت سے بنے گی. یہی وجہ ہے کہ اس کی زندگی میں ایسے مبارک اوقات آتے ہیں جہاں یہ تھوڑے وقت کے اندر بہت نیکیاں کر پاتا ہے، اس کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہوتی. اگر اسی انداز میں کسی مسلمان کی زندگی میں کوئی ایسا بازار لگ جائے، کوئی ایسا سیزن آ جائے جہاں تھوڑے وقت میں زیادہ کمائی ہو مادیت کی، راتوں کا جاگنا آسان ہے، دن بھر محنت کرنا آسان ہے، سارے پروگرام ملتوی، ساری دعوتیں ملتوی، سارے مشن ملتوی، سارے سیر و تفریح ملتوی. میاں سیزن کا موقع ہے، سیزن موقع ہے، ساری دعوتیں، سارے پروگرام، سارے سیر و تفریح سب ملتوی. کیا کر رہا میاں؟ سیزن آ گیا. اور اگر اس کی زندگی میں کوئی ایسی رات آ جائے، ایسا ہی دن آ جائے، کوئی ایسا ہی مقدس مہینہ آ جائے، چونکہ اہمیت نہیں ہوتی، آتا ہے اور گزر جاتا ہے، آتا ہے اور گزر جاتا ہے. نہ اس کے رات دن میں کوئی فرق آتا ہے، نہ اس کے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی فرق آتا ہے، کوئی فرق نہیں آتا. کافر کی زندگی تو سمجھ میں آتی ہے، وہ دنیا کی مادی سیزن میں اپنے سارے دلچسپیاں ساری اسی طرف متوجہ کر دے، کمائی کا موسم آ گیا. لیکن مسلمان اگر اس کے دل و دماغ میں نیکی کی عظمت اور اہمیت ہو، پھر نیکی کا موسم یوں ہی ضائع کر دے. یہ مسلمان کے نظریہ ایمان سے مناسبت نہیں رکھتا. اگر اس کا نظریہ اور یقین یہ ہے کہ زندگی نیکی سے بنتی ہے، تو پھر تو یہ مہینوں پہلے ایسے سیزن کے انتظار کیا کرتا ہے. کائنات کا سچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں 2-2.5 مہینے پہلے، 2-3 مہینے پہلے اس مقدس مہینے کے انتظار میں یوں اللہ سے دعا کیا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہ میرے رجب میں، میرے شعبان میں برکت دے دے اور مجھے عافیت کے ساتھ رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرما. ایسی کمائی کا موقع آ رہا، ایسا کمائی کا سیزن آ رہا ہے. لیکن میرے عزیزو، یہ قدر و قیمت وہی مسلمان کیا کرتا ہے جس کا یہ مستحکم نظریہ ہو کہ زندگی نیکی سے بنے گی، زندگی نیکی سے بنے گی. اور میری ناکامی یہ ہے کہ میری گھر سے، میری زندگی سے نیکی نکل جائے. اور میرے عزیزو، یہ کوئی صرف فلسفہ نہیں ہے، بلکہ یہ دھرتی کے زمین پر نقشہ آ چکا ہے. اور ایسے خوش نصیب لوگ گزر چکے ہیں، وہ مادی زندگی سے خالی تھے، لیکن اللہ نے انہیں ایمان اور نیکی کی زندگی عطا فرمائی تھی. انہیں زندگی کا لطف بھی ملا، زندگی کی لذت بھی ملی. اور آج کی زندگی میں مادیت نے ہر طرف اپنی چمک دمک کی دھوم مچا رکھی ہے. ہر طرف مادی زندگی کا ایک چمکتا دمکتا نقشہ موجود ہے، ہر گھر میں، ہر سوسائٹی کے اندر. اور سچ عرض کر رہا ہوں، وہاں روح نکل چکی ہے ایمان اور نیکی کی. آج یہ سارے زندگی کے نقشے ان کے لیے باعث ہلاکت اور باعث تباہی بن چکے ہیں، ہلاکت کا باعث بن چکے ہیں. لیکن یہ ایسا اندھیر نگری میں دوڑا چلا جا رہا ہے، اسے پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری زندگی کی ناکامی کی وجہ کیا ہے. یہ پھر بھی دوڑ رہا ہے مادیت کی طرف، حالانکہ یہ دیکھ رہا ہے میرے گھر کے اس نقشے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بظاہر مادی نقشوں میں میں لاکھوں کروڑوں سے زیادہ بہتر ہوں. کیا وجہ ہے کہ میں آج زندگی کی ناکامی سے، میری زندگی میں آج ناکامی ہے، نہ سکون ہے، نہ چین ہے، نہ محبت ہے، نہ پیار ہے، ہاں، نہ عزتیں، نہ راحت ہے، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ آبرو محفوظ. کیا چیز ہے؟
سب کچھ ہوتے ہوئے آج دنیا کے اندر یہ زندگی کی لذتیں سے دنیا معروم. لیکن اللہ رب العزت جب مت مار دیتا ہے اور اس سے نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے تو یہ بصیرت بھی چھن جاتی ہے. یہ بصیرت بھی چھن جاتی ہے. سمجھ بوجھ کا صحیح رخ بھی چلا جاتا ہے. تھپیڑے بھی ہیں, سزائیں بھی ہیں, عذاب کی شکلیں بھی ہیں. اللہ کی نافرمانی کی جسے کہیں کہ عذاب کی شکلیں بھی ہر طرف موجود ہیں, لیکن ہوش پھر بھی نہیں. پھر بھی چل رہا ہے اسی مادی زندگی کی طرف, دوڑا چلا جا رہا. تو میرے عزیزوں, زندگی مسلمان کا ایمان تھا کہ اس کی نیکی سے بنتی ہے, نیکی سے زندگی بنتی ہے, اور وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرتا. جس کی زندگی میں خالص نیکی ہو. ماضی کے اندر بھی مسلمان کی زندگی نیکی سے بنی ہے, آئندہ بھی زندگی مسلمان کی نیکی سے بنی. کچا گھر ہو یا پکا گھر ہو, بڑا مادیت کی زندگی ہو یا تھوڑے وسائل ہوں, ایمان کی زندگی ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اللہ کا وعدہ ہے ہم اسے حیات طیبہ نصیب فرمائیں. لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ, ہم نہ کسی مرد کا عمل ضائع کرتے ہیں نہ کسی عورت کا ضائع کرتے ہیں. ہماری رضا کے دروازے سبھی کے لیے کھلے ہیں. ہماری رضا کے دروازے سبھی کے لیے کھلے ہیں. کون اس میں آگے بڑھتا ہے؟ تو نیکی سی زندگی بنتی ہے. یہ مسلمان کا ایمان تھا, اس لیے وہ اس کی زندگیوں میں نیکی نظر آیا کرتی تھی, نیکی نظر آیا کرتی تھی, اور اس کی دوڑ تھی نیکی کی طرف. اس کا یقین تھا کہ میری زندگی نیکی سے بنی. اور پھر جب ایسے مبارک موسم آتے, سبحان اللہ, اس کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ ہوتی. کمائی کا موسم آ گیا. جو سال بھر میری نیکیوں میں کوتاہیاں رہ گئی, اس مقدس مہینے میں, اس مبارک سیزن میں میں ان ساری کمیوں کو پورا کر لوں. آگے پیچھے کے سارے قصور کو, ان سب کا ازالہ کر لوں گا. وہ موسم آ گیا ہے. وہ اپنی زندگی سمیٹ لیا کرتا تھا اور مادی زندگی کی ضروریات کو جسے کہیں کہ مختصر کر لیا کرتا تھا, اور اس ایمانی اور روحانی زندگی کے اس موسم میں خوب ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرتا. اس کے مقابلے ہوا کرتے تھے. ایسے خوش نصیب لوگ, اور کتنے ایسے خوش نصیب ہوا کرتے جن کی 11 مہینے کی زندگی غفلت میں گزرتی. اس مہینے کی صحیح طور پہ قدر کر لیتے تو اس مہینے کی زندگی ان کی پوری زندگی کو نیکی پہ لے کے آ جاتی. پوری زندگی نیکی پہ لے کے آ جاتی. ان کی زندگی کائے ہی پلٹ جاتی, گھر کا رخ ہی بدل جاتا. اللہ کا ولی بن کے اس مہینے کے بعد سے نکلتا. ایسا اللہ اپنے اللہ سے تعلق بناتا, ایسا اللہ سے تعلق بناتا. کسی کا ایک سیزن لگ جائے تو نظر آتا ہے نا میاں, کار بدل گئی, مکان بدل گیا, سوسائٹی بدل گئی, ہاں, اس کی ہاتھ کی گھڑی بدل گئی, اس کے گھر کی جیولری بدل گئی, کپڑے بدل گئے. کیا پتا؟ ارے سیزن لگا ہے بڑا زبردست, اس کا سیزن لگا ہے, خوب کمائی ہوئی ہے, سب کچھ ہی بدل گیا. مسلمانوں کا یہ مقدس مہینہ لگا کرتا تھا, قسم خدا کی ان کی زندگی بدل جائے گا. اس کے چہرے پہ نبی کی سنت آ جایا کرتی تھی, اس کی بیٹیوں کے چہرے پہ حیا کی چادر آ جایا کرتی تھی, ان کے گھروں میں لقمہ حرام کا ایک لقمہ ایک روپیہ بھی بند ہو جایا کرتا تھا. ان کی صبح شام کی زندگی کے نقشے بدل جایا کرتے تھے. قدردان لوگ ہوا کرتے تھے. ان کی زبانیں, ان کا بول بدل جایا کرتے تھے, ان کے کان, ان کا سننا بدل جایا کرتا تھا, ان کی نگاہیں, ان کا دیکھنا بدل جایا کرتا تھا. ایسی کمائی ہو جایا کرتی تھی اس مقدس مہینے میں. تو میرے عزیزو, قدردان تو اس موسم کی بڑی قدر کیا کرتے, اور مہینوں پہلے اس کی تیاری ہوا کرتی. مہینوں پہلے اس کی تیاری, انتظار. ایسا مقدس مہینہ آیا, ایسی مبارک سیزن آ رہا. وہ اپنے معاملات کو سمیٹنا شروع کر دیا کرتے تھے کہ یہ ایک مہینہ صرف اللہ کے لیے. 11 مہینے کی غفلتوں کو اس مہینے میں دور کرنا ہے, کمزوریوں کو ختم کرنا ہے, اپنی کوتاہیوں کو دور کرنا ہے, نئے سرے سے اب زندگی کا آغاز کرنا. اپنی مادی زندگیاں سمیٹ لیا کرتے تھے, کاروبار کو سمیٹ لیا کرتے تھے, اپنی آمد و رفت کو معطل کر دیا کرتے تھے. مہینہ آ رہا ہے سیزن کا,
تیاری شروع ہو جایا کرتے تھے. تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں پھر یہ دولت عطا فرما رہے ہیں. ہاں، اور اپنے اللہ سے دعا بھی کی جائے کہ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، ہمارے شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ نصیب فرما. اور پھر دکھائیں اپنی نیکیاں اللہ کو، پھر سبقت کریں ایک دوسرے سے، پھر سبقت کریں اپنی زندگی میں نیکیوں، ایک دوسرے سے آگے بڑھیں اور اپنی زندگی کو، اپنے گھر کے ماحول کو 100% دین پہ لے کے آئیں. 100% اپنی پوری زندگی کو 100% نیکی پہ لے کے آئیں. پھر دیکھیے یہاں بھی اللہ بہار کی زندگی نصیب فرمائے گا، اور موت کے بعد کی زندگی کے اندر بھی بہاریں ہوں. یقین ہونا چاہیے میرے عزیزو، جیسے دن کے آنے کے بعد، سورج کے نکلنے کے بعد دن کا آنے کا یقین ہے، اور سورج نکلنے کے بعد شام کا آنا یقینی ہے. ایک مسلمان کا یقین اس سے بڑھ کر ہو کہ نیکیوں سے زندگی بنے گی، نیکی آئیں گی تو زندگی میں بہار آئے گی. اور اگر میری زندگی سے نیکیاں نکل گئی، ساری دنیا کی مادیت میرے قدموں میں ہو، مجھے زندگی کا لطف، زندگی کا مزہ نصیب نہیں. یہ بھول ہے، مسلمان کی فکر کی کجی ہے، یہ مسلمان کی سوچ کی کجی ہے، اور یہ سوچ اور فکر کی گمراہی ہے کہ وہ کسی نافرمان اور باغی کو، اللہ کے نافرمان کو دنیا کی خوشحالی میں دیکھ کر یوں سمجھے کہ بڑے مزے کی زندگی گزار رہا. یہ مسلمان کی سوچ اور فکر کی کجی ہے، اس کے دل و دماغ کی بیماری ہے کہ جو کسی اللہ کے نافرمان اور باغی کو دیکھ کر، دنیا کی مادی زندگی میں دیکھ کر کہے کہ بڑا مزے میں. ارے کان لگا کے دیکھو، قسم خدا کی ہمیں ایسا یقین ہے جیسے سورج کے نکلنے کے بعد دن کا یقین ہے. اللہ کے نافرمان اور باغی کو کبھی دل کا سکون نصیب نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں. چاہے وہ 80 لاکھ کے گاڑی میں ہو، چاہے وہ 50 لاکھ کے، جسے کہیں کہ 5-5 ہزار گز کی کوٹھی میں رہتا ہو، چاہے مخمل کے وہ کپڑوں میں سوتا ہو، کیسا بھی زندگی گزارتا ہو، لیکن اس کو اللہ رب العزت کبھی بھی دل کا سکون نصیب نہیں فرماتا، کبھی نصیب نہیں فرماتا. اس لیے کہ یہ اللہ کا اعلان ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے حکموں سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی زندگی کو تلخ کر دیتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو ہمارے حکموں سے اعراض کر دیتا ہے ہم اس سے مادیت لے لیتے ہیں. نہ، وہ تو فرعون کو بھی دے رکھی تھی، وہ تو قارون کو بھی دے رکھی تھی، وہ تو ابو لہب کو بھی دے رکھی تھی، وہ تو وزارت حامان کو بھی دے رکھی تھی، وہ تو ولید بن مغیرہ کے پاس بھی جاگیریں موجود تھی. یہ اللہ کا وعدہ نہیں کہ اللہ اس سے مادیت کے سارے نقشے لے لے گا، بلکہ ہو سکتا ہے ان نقشوں میں رہ کر اللہ اسے چوکیدار بنائے، اسے اور خوار کرے اور مصیبت میں ڈالے. یہ اللہ کا اعلان ہے. جو ہمارے حکموں سے اعراض کرے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی تلخ ضرور کر دیں. کوئی ایک انسان دنیا میں ایسا نہیں ملے گا اللہ کی نافرمانی پہ اس کی زندگی گزر رہی ہو اور پھر اس کی زندگی میں تلخی نہ ہو، پھر اس کی زندگی میں بے چینی نہ ہو. جیسے بوفے سسٹم کے نیچے آگ جل رہی ہوتی ہے، ایک دیا جل رہا ہوتا ہے جو اس کھانے کو گرم رکھتا ہے، ایسی اللہ کے نافرمان کی زندگی کوئی نہ کوئی دیا گرم رکھتا ہے، اس کی دماغ ہمیشہ گرم رہتا ہے. تو میرے عزیزو، ایک مسلمان کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اس کی زندگی نیکی سے بنے گی اور اس کی زندگی گناہوں سے بگڑے گی. اللہ کرے اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے اور ہم اپنی نیکی والی زندگی پر پورے طور پر اپنی نیکی والی زندگی کو آراستہ کرنے والے بنے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.